انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے بڑی شان ان خوش نصیب لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ ایمان کی حالت میں رخ بددہا کے جلوے دیکھنے والے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانے والے خوش نصیب دنیا کے اندر سب سے بلند شان رکھتے ہیں، اور انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے والے کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنا رول ماڈل ماننے کا قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے لیے کامیابی کے لیے جو راستہ اور روڈ میپ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی طرح دین اسلام پر عمل کریں گے، دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے جذبے رکھیں گے تو ہماری دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور قبر و حشر کے اندر بھی اللہ ہمیں عزتوں اور کامیابیوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا اسلام میں ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اگر اللہ توفیق دے جہاد کی اگر ضرورت ہو اور مجاہدین اسلام کے لیے جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سب کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارا ایمان ویسا ہوگا جیسے ایمان کا اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیسے ایمان کا حکم دیا؟ تو پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب ایمان کون سا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ جو صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے ایمان کی کسوٹی اور ہمارے ایمان کا جو اگزامپل جسے اللہ نے قرار دیا ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ کوئی بندہ امامہ باندھ کر، داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر اگر صحابہ کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ سمجھ جائیے یہ پکا جہنمی ہے۔ یہ میں واضح طور پہ آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے علامہ صاحب اتنا بڑا حکم آپ نے لگا دیا کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، کیسے؟ اتنی بڑی بات، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ سنیے، جنت دینے والا اللہ ہے، جہنم میں وہ جائیں گے جو اللہ کی رحمت سے اور اس کی رضامندی سے محروم ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی خوشخبری عطا فرما دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب اللہ نے اس آیت طیبہ کے اندر کسی ایک کو نکالا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت میں جمع کی ضمیر ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہر غلام سے راضی ہوں، ہر صحابی سے راضی ہوں۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات تمام صحابہ سے راضی، تو پھر میں یا آپ یا ہمارے جیسا کوئی بندہ یا اس دور کا کوئی بندہ اگر کھڑا ہو کر کہے کہ معاذ اللہ وہ فلاں صحابی جنت میں نہیں جائیں گے، یا معاذ اللہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن کی صریح آیات کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ خود جنت سے دور ہے۔ کسی کی داڑیاں دیکھ کر، کسی کے امامے دیکھ کر، کسی کے مرید دیکھ کر ہرگز کسی بندے کے پیچھے مت چلیں، کیونکہ ہمارے لیے کوئی بھی داڑھی والا، امامے والا رول ماڈل تب ہوگا جب اس کے دل میں صحابہ کا پیار ہوگا۔ دو چیزیں ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی، ایک صحابہ کی محبت اور ایک اہل بیت کی محبت۔ اگر یہ دونوں محبتیں ہمارے دل میں جمع ہیں تو ہمارے عملوں کی کمزوری بہت زیادہ اگرچہ ضرور ہے، لیکن وہ کریم اتنا مہربان ہے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، سب صحابیات بھی جنتی۔ حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں اگر کسی کی سلیکشن کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بندہ سلیکٹ کرنے میں غلطی کر لی ہو، آپ کسی بندے کا انتخاب کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا انتخاب غلط ہو جائے، لیکن جن کی سلیکشن اور جن کا انتخاب خود خالق کائنات نے فرمایا ہو، اور حدیث رسول ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، حضور نے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اب جن کا انتخاب خود خالق کائنات نے کیا ہو، جن کی سلیکشن خود رب کائنات نے کی ہو، ان کے بارے میں غلط بات، ان کے بارے میں بری سوچ یا ان کو معاذ اللہ غلط کہنا اور برا کہنا، اس کی ہمارا دل، ہمارا ایمان نہ اجازت دیتا ہے، اور ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کریں۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کی غلامی، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی غلامی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جنت کا گارنٹی کارڈ ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہو، اس کے ماتھے پہ محراب بنا ہو، اور جناب وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو، قاری قرآن بھی ہو، اور جناب عمرے بھی کرتا ہو، لیکن اگر کسی صحابی کے بارے میں اس کے دل میں کوئی گندگی ہے تو ماتھے پہ بنا محراب بھی اسے جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی اور یہ سارے نیک اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہے۔ اب آپ کے دل میں پھر ایک سوال آنا چاہیے، علامہ صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ ضائع؟ میں نے کہا بالکل، اس لیے کہ ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جو عمل محبت رسول سے خالی ہو۔ محبت رسول سے خالی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور محبت صحابہ اصل میں محبت رسول ہے، اس لیے جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوگا اس کے نیک اعمال بھی اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام احمد نے مسند امام احمد میں نقل کیا۔ سنیے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی عام بندہ نہ سمجھنا، ان کو کوئی نارمل پرسنالٹی یا نارمل پرسن نہ سمجھنا کہ جناب جس کے بارے میں دل کرے بات کر دیں، جیسا دل کرے کسی کے بارے میں بول دیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ اور سنو، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میرے صحابہ کی محبت اسی خوش نصیب کے دل میں ہوگی جس کے دل میں مجھ مصطفیٰ کا پیار موجود ہوگا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور فرمایا جو بندہ میرے صحابہ سے پیار نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی محبت کا دعوے دار نہیں۔ پتہ چلا کہ محبت صحابہ محبت رسول ہے، اور بغض صحابہ یہ وہ لعنت ہے کہ حدیث کے مطابق حضور نے ایسے بد نصیبوں پہ لعنت فرمائی ہے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ کی خدمتوں پر اپنی زندگانیاں بھی خراج عقیدت میں پیش کر دیں تو پھر بھی صحابہ سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم تک قرآن موجود ہے، آج ہم تک احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے، آج ہمارے پاس بے شمار دین کے احکامات اور مسائل اگر پہنچے ہیں تو ہم تک ان احکامات اور مسائل کو پہنچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ صحابہ و صحابیات ہیں۔ لہٰذا کسی بھی بد عقیدہ انسان کے پیچھے لگ کر، کسی تاریخ کے ایک آدھے صفحے کو پڑھ کر کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کے دل میں غلط بات، غلط خیال اور زبان پر کوئی غلط جملہ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، زمانہ حضور کا تھا، ہے اور قیامت تک حضور کا زمانہ رہے گا۔ اب حضور نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو سنیے۔ میرے حضور نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ سب سے زیادہ شانوں والا دور، سب سے زیادہ خوبصورت وقت وہ تھا جب میرے آقا جلوہ فرما تھے۔ میرے آقا کا زمانہ یعنی جب حضور ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اب تو صرف ہماری آنکھوں کا پردہ ہے، ورنہ آج بھی ہمارے آقا و مولا اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، اور ہم یہاں سے جو باتیں عرض کرتے ہیں ہمارے آقا سنتے بھی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین وقت میرا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد سب سے خوش نصیب زمانہ ان لوگوں کا ہے جو میرے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اور پھر حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کے بعد والا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ تیسرے نمبر پہ سب سے خوبصورت زمانہ۔ اب زمانہ آج کا بھی ہے، زمانہ ہمارے بعد کا بھی ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے خوش نصیب وقت وہ ہے جس میں میرے صحابہ موجود ہوں۔
اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ خوش نصیب وقت ہے جس وقت میں میرے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین موجود ہوں۔ کتنی خوبصورت بات میرے حضور نے فرمائی۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں صحابہ کی شانوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور اس سے آگے چلیں گے تو ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی سیاہ ستہ کی ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، حضور نے فرمایا سنو، جس نے مجھ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں مجھ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ گارنٹی دی ہے حضور نے، لا تمس النار، فرمایا جلانا تو دور کی بات ہے، جس نے مجھ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے صحابہ کی زیارت کر لی ہے اللہ اسے بھی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ ہے شان صحابہ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ آسان کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں اس کا نقش بنتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی پتلیوں میں میرا نقش موجود ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کا نقش میری آنکھ کی پتلی میں موجود ہے۔ صحابہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام، جن کی آنکھوں کی پتلیوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے تھے، اور صحابہ کے مقدروں پہ لاکھوں سلام کہ جن کی صورتیں مدینے والے مصطفیٰ کی مبارک نگاہوں میں موجود تھی۔ کیسا اونچا مقام ہے صحابہ کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا یعنی میرے صحابہ، آگ انہیں بھی نہیں چھوئے گی، اور جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کر لی ہے انہیں بھی اللہ آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ کتنا، مجھے بتائیے، ایک بندہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، حج و عمرے کا موقع نہیں ملا، اسلام لائے فوراً جہاد کے لیے چلے گئے، ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا، اسے بھی مورخین نے اور سیر صحابہ کے اندر صحابی رسول لکھا، اور ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نیک اعمال ایک طرف، اور ایک بار حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے کا مقام ایک طرف۔ ساری دنیا کے پیر، یہ ایک اور میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس کو بھی دل سے سن لیں، سارے پیران عظام، سارے ائمہ کرام، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ اور تمام پیران عظام، جلیل القدر جو بھی افراد موجود تھے، وہ سارے ایک طرف، اور صحابہ جن سواریوں پر سوار ہوئے ان سواریوں کے قدموں سے جو مٹی لگی وہ ایک طرف، صحابہ کی سواریوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی بھی ساری دنیا کے پیروں سے افضل و اعلی۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے پارہ نمبر 30 کے اندر اس مٹی کی بھی قسم اٹھائی ہے جو صحابہ کی سواریوں کے قدموں سے لگی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ محبوب، آپ کے صحابہ جن سواریوں پر جہاد پہ روانہ ہوتے ہیں ان سواریوں کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے میں اس مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ سارے پیر، غوث، قطب، ابدال ایک طرف، اور صحابہ جن سواریوں پر سوار ہوئے ان سواریوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی ایک طرف۔ آج کئی بگڑے ہوئے پیر میں نے دیکھے ہیں، کئی بگڑے ہوئے مولوی میں نے دیکھے ہیں، ان کو صحابہ کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ جب ہم شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو چہرہ ایسے کالا پڑ جاتا ہے جیسے معاذ اللہ پھٹکار پڑی ہو۔ یاد رکھ لیں، محبت صحابہ سے چہرہ منور ہوتا ہے، محبت صحابہ رب کو پسند ہے، جو محبت صحابہ میں زندہ رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جس کا دل محبت صحابہ سے خالی ہو وہ دنیا کا بد نصیب اور بدترین انسان ہے۔ راولپنڈی کا ایک پیر ہے بہت بڑا، وہ بھی تباہ ہو گیا صحابہ کی نفرت کے اندر، اور ایک بہت بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، وہ بھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر کے تباہ ہو گیا۔ ہمارے نزدیک جس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، یہاں تک کہ اہل سنت سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتا تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، چاہے اس کے لاکھوں مرید ہوں، چاہے اس کو لاکھوں فالورز ہوں، وہ جوتے کی نوک پر ہے جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا۔ اس نے کون سا علم پڑھا
جس نے اسے صحابہ سے دور کر دیا؟ مجھے ایک بات بتائیے، آج میں اور آپ تو اس دور میں حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دور ذرا یاد کیجئے جب مکہ کے اندر کفار مکہ کی اذیتیں تھیں اور صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احزاب تک اور آخری غزوے تک ہر جگہ حضور کے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا ایسے کیوں کرتے ہو؟ عرض کی حضور ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان، ہماری مائیں بھی آپ پہ قربان، ہماری عزتیں بھی آپ پہ قربان، ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی غلامی کا نعرہ لگایا ہے تو سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے لگایا ہے۔ یا رسول اللہ حق شاعری یا وسیع جنتی 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 جنتی۔ عجیب معاملہ بن نکلا ہے، عجیب معاملہ۔ جو بندہ 4 حدیثیں پڑھ لے، 4 کتابیں اس کو آ جائے، وہ صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ میں پھر کہوں گا جس کا دل صحابہ کی محبت سے خالی ہے، صحابہ کی محبت سے خالی ہے، وہ بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، ترمذی کی 3 4 حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں۔ آج میں اور آپ 5 نمازیں پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں ساڑھے تو بڑا نیک بندہ ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگ جناب اگر کبھی صدقہ و خیرات کر دیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ 2 4 بار عمرے کر آئیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ حاجی کوئی نہیں۔ دنیا کائنات میں ساری زندگی نیک اعمال کرنے والا انسان ہو، اور دوسری جانب صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ ہو، ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق جینے والا انسان، اور صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ اس ساری زندگی نیک عمل کرنے والے سے اونچی شان رکھتا ہے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، بلکہ میرے آقا نے ہمارے لیے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا کبھی میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کبھی میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اب مجھے بتائیے، ایک بندہ کہے جی میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرے، یا حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی بھی ذات کے بارے میں توہین امیز جملے بولے اور کہے جی میں عاشق رسول ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ کا بھی غلام ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اور پھر میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ۔ میرے حضور نے فرمایا سنو، اگر کوئی بندہ تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا غریبوں میں بانٹ دے اور میرے صحابی کا آدھا کلو آٹے کا صدقہ ہو، تو تمہارا سونے کا پہاڑ میرے صحابی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ عجیب معاملہ چل نکلا ہے۔ کئی میں نے پیر دیکھے ہیں، ان کو یہاں ستیانے کے قریب ایک گاؤں ہے 33 کے نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں ایک پیر ہے جس کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حیض لگا ہوا ہے، ہضم نہیں ہوتی اس کو بات حضرت امیر معاویہ کی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہماری والدہ ہیں، حضور کی زوجہ ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے گھر والوں اور میرے سسرال والوں کے بارے میں زبانیں بند رکھو، یہ میرے حضور کا حکم ہے، حدیث رسول ہے۔ آج کوئی بندہ تاریخ کے 4 صفحے پڑھ لے، وہ کہتے جی تاریخ میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اپنی تاریخ کو بند کیجئے، ہمارا قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی، اور یہ جو ہمارے ہاں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں نا، جو لوگ دل کے بھی کالے ہوں تو وہ پھر بات بھی غلط کر جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے خیالات کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ اور آگے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں
اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب کسی تم ایسے بدبخت کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو تم فوراً کہہ دو جا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے سخت جملے بولتے ہیں علامہ صاحب، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، ایسے کسی بدبخت کو دیکھو جو صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں، فوراً کہہ دو جا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرا دل صحابہ کی محبت سے خالی ہے۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو تو اسے اپنے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو بھرنا ہوگا، تب جا کے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اور اگر دل صحابہ کی محبت سے یا اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو پھر اللہ کی رحمت کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے وہ سرزمین، وہ علاقے جہاں حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کا مزار ہے، یقین کریں وہ جگہ بھی نصیبوں والی اور شانوں والی۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ حدیث رسول ہے، اور یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو، میرا جو صحابی دنیا کے جس کونے میں آرام کر رہا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ صحابی اس پورے خطے کا قائد اور رہنما بن کر قیامت میں میری بارگاہ میں آئے گا۔ وہ صحابی، جیسے اب ترکی کے اندر مزار ہے، اب وہاں پر جو حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار اقدس ہے، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری میدان محشر میں پوری ترکی کی عوام کے قائد اور رہنما بن کر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں اور مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جن زمینوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہے، ان زمینوں پر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث بڑی خوبصورت ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے سالن میں نمک کی۔ سالن نمک کے بغیر مزیدار پورا، کتنی آسان مثال حضور نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا میرے صحابہ کی مثال سالن میں نمک کی طرح ہے، کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ جیسے کھانا بغیر نمک کے پورا نہیں ہوتا، ویسے ایمان بھی صحابہ کی محبت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے صحابہ سے پیار کریں۔ آپ سوچئے 10 مبشرہ صحابہ جو ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں حضور نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ ایسی شان دنیا میں کوئی بندہ لا کر دکھائیں، کوئی پیر، کوئی مولوی صاحب کہیں جناب میں وہ بندہ ہوں جسے دنیا میں جنت کی ضمانت ہے، نہیں ہے۔ آج کل یہ جو انٹرنیٹ کا فتنہ ہے مرزا جیلمی والا، یہ مرزا جیلمی کا فتنہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ اور کئی صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا دستاریں دیکھ کر، منہ پر داڑھی دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اس کے فالورز بہت زیادہ ہیں، کبھی کسی کے پیچھے مت لگیں۔ اگر لگنا ہے کسی کے پیچھے تو وہ صرف قرآن ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جن کو شانیں اللہ نے عطا کی ہوں، جن کی شانوں کا بیان خود مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ میں عدالت لگا کے بیٹھ جاؤں جی فلاں ٹھیک تھا فلاں غلط تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کئی باتیں دین کی ایسی ہیں جو میں نے کبھی ممبر پہ بیان نہیں کی، میں نے مشاجرات صحابہ پہ کبھی بات نہیں کی۔ بھائی میری اوقات ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے عدالت لگا لوں کہ فلاں صحابی ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے۔ میں کیا بھائی، میری اوقات کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ 4 کتابیں عربی کی اردو کی پڑھ لے اور وہ کہے جی چونکہ میں بہت بڑا منصف ہوں اور میں فیصلہ کروں گا کہ معاذ اللہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، یہ بڑوں کے معاملے ہیں، بڑے جانے، رب جانے یا مدینے والے مصطفیٰ جانے۔
ہمارے لیے تو اتنا حکم ہے، صحابہ کا نام آ جائے گردنیں جھکا لیں، ہم ان کے غلام ہیں، اہل بیت کا نام آئے گردنیں جھکا لیں، اگر بچنا ہے۔ اور میں بہت ڈرتا ہوں، یقین کیجئے بہت ڈرتا ہوں فتنوں سے، اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بھی اور آپ سب کی بھی ایمان کی حفاظت فرما۔ یقین کیجئے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے، لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کافر ہوں گے، شام مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ وہ فتنے کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں، کسی کے دل میں صحابہ کی نفرت ہے، کسی کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہے، کوئی حضور کی شانوں کا منکر ہے۔ جب یہ سارے فتنے اور سارے ہیں دعوے دار کہ ہم پکے جنتی ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں بچائے گا ہمارا رب، اور ہم بچیں گے صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ تو ہمارے دل کے اندر اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہم دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی ڈاکو کو ہم نے ایمان لوٹنے کی سہولت دے دی تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہر بندے کو دیکھ کر کہ یار اس کے سر پہ بڑی پگڑی ہے، اس کے بڑے مرید ہیں، اس کی بڑی کرامتیں ہیں، خدا را نہ پیچھے لگا کریں۔ حدیث کچھ بتا رہی ہوتی ہے، یہ بدبخت لوگ دین کا لباس پہن کر انہی حدیثوں کی غلط تشریح کر کے سادہ مسلمانوں کے ایمان کے ڈاکو بن گئے۔ حدیث اور بتا رہی ہے، تشریح اور کر رہے ہیں۔ آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فٹ مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ بچیں گے کیسے؟ تو ہم کسی ایسی جگہ سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں جہاں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ والوں کی محبت، یہ ساری محبتیں جمع ہوں گی تو ایمان محفوظ ہوگا۔ اور ان میں سے ایک چیز سے بھی محروم ہو گئے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے، توجہ کیجئے گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک ہاتھ حضرت سیدنا ابو بکر کا ہے، ایک ہاتھ جناب سیدنا عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ خوش نصیب جو حضور کے روضہ انور میں حضور کے پہلو میں آرام فرما رہا ہے۔ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ بڑے مرول اٹھتے ہیں لوگوں کو حضرت ابو بکر کے نام پہ، حضرت عمر کے نام پہ چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، طبیعتوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تم پر لعنت اللہ علی شرکم، حدیث پڑھوں گا جو میرے آقا کا فرمان ہے، سنیے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ۔ اب میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا صحابہ یہ منظر یاد کر لو، قیامت والا دن بھی ایسے ہوگا، ابو بکر و عمر بھی ایسے ہوں گے۔ یہ دن اور یہ منظر یاد کر لو، یہ منظر کشی دیکھ لو، یہ صورت یاد کر لو، قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا، اور ایک جانب میرے ابو بکر ہوں گے اور ایک جانب عمر فاروق ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے جن بد نصیبوں کے دل حضرت ابو بکر و عمر کی محبت سے خالی ہیں، وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ حوض کوثر کا جام ملے گا، شفاعت ملے گی؟ نہ، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے لجپال نبی وہ ضرور پوچھیں گے کہ میں نے تو کہا تھا میرے ابو بکر و عمر سے پیار کرنا، میرے عثمان و علی سے پیار کرنا، میرے صحابہ و اہل بیت کے غلام بن جانا، لیکن تم تو صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، آج کہاں کھڑے ہو؟ جاؤ پہلے میرے صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پھر کیسے حاضر ہوں گے؟ اس لیے ان فتنوں کے دور میں کسی کے مریدوں کو مت دیکھیں، کسی کی تقریروں کو مت دیکھیں، کسی کے فالورز کو مت دیکھیں، کسی کے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں اور کتنے ملین اس کے ویوز ہیں، نو میٹر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے قرآن پاک کی اور نبی پاک کے فرمان کی۔ کوشش کریں گے جی سارے، اللہ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔